أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہے، جو اکیلا ہے اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے. اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان تمام مخلوقات میں جو بلند ترین مخلوقات ہیں وہ تین ہیں. فرشتے ہیں، جنات ہیں اور انسان ہیں. لیکن ساری مخلوقات میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. ساری کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری مجبور ہیں. اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا، ارادے کی آزادی نہیں دی، ماننے یا ماننے کا اختیار نہیں دیا. فرشتے ہیں تو جس فرشتے کی جو ڈیوٹی لگی ہے وہ جب سے پیدا ہوا ہے جب تک اسے رہنا ہے وہ وہی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے. سورج کو پیدا کیا تو سورج کی ڈیوٹی لگائی ہے، جب وقت ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جب وقت ہوتا ہے غروب آ جاتا وہ کرتا ہے. نامعلوم مدت سے یہی نظام چل رہا ہے اور اللہ ہی کو پتہ ہے کتنی مدت ہے. انسان کے لیے نامعلوم مدت ہے، یہ نظام چلتا رہے گا. سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں. اسی طرح نباتات ہیں، درخت ہیں، جمادات ہیں، پہاڑ، پتھر، ساری مخلوقات مجبور ہیں. انسان واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے. اسے کسی بھی چیز کے نفع اور نقصان کا شعور دیا ہے اور اسے عقل جیسی نعمت دی ہے. لیکن پھر اس کو عقل کے ساتھ چھوڑ نہیں دیا. عقل کو اپنی نازل کردہ شریعت کا اور ہدایت کا پابند کیا ہے. عقل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی شریعت میں ہر اس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے جو عقل کو مختل کر دے، جس کے ساتھ عقل مفلوج ہو جائے، جس کے ساتھ انسان مخبوط الحواس ہو جائے، عقل اس کی کام نہ کرے، اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا. ایک اور انداز سے سمجھیے کہ عقل ایسی چیز ہے، اگر عقل نہیں ہے نا تو شریعت کا حکم ساکت ہو جاتا ہے.
جہاں پہ عقل نہیں ہے، ایک بندہ پاگل ہو گیا، اس کو عقل نہیں ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مخبوط الحواس ہے، اس سے قلم اٹھا لیا گیا، مرفوع علی القلم ہے، مرفوع القلم ہے، وہ شخص اٹھا لیا گیا۔ چھوٹا بچہ ہے، ابھی اس کو عقل نہیں ہے، عقل کی اس عمر کو نہیں پہنچا، تو مرفوع القلم ہے، تو نہیں چاہتا کرے، نیکی کا اجر ملتا رہے گا، گناہ کو سے پوچھ نہیں ہوگی، بچہ ہے۔ ایسی اللہ نے عقل کو اہمیت دی ہے، لیکن عقل کو آزاد نہیں چھوڑا، عقل کو بھی شریعت کا پابند کیا ہے۔ اللہ نے اصل کو انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے شریعت اتاری ہے۔ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم آدم علیہ السلام سے کہا تم جاؤ زمین پہ اتر جاؤ، جب تم زمین پہ چلے جاؤ تو تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو شخص میری دی ہوئی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارے گا، میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میری ہدایت کی اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ عقل کی اتنی بڑی اہمیت کے باوجود عقل کو کسمٹی اور معیار نہیں بنایا۔ معیار اور کسمٹی اگر کوئی ہے تو اللہ کا دین ہے جو اللہ نے اتارا ہے، اس عقل کو بھی اس کے تابع کر دیا۔ لیکن عقل کی اہمیت بہرحال موجود ہے۔ یہ عقل ہی ہے جو انسان کو نفع کی طرف راغب کرتی ہے اور نقصان کی طرف بچنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ انسان کی عقل ہی ہے جو اس کو اس کے کاروبار میں، اس کے معاملات میں، اس کی زندگی میں بہتری کی طرف اس کو لے کے جاتی ہے۔ اور گناہ سے بچنے اور نیکی کی رغبت بھی عقل ہی کے ذریعے انسان کو ملتی ہے، کیونکہ عقل شریعت کے تابع ہے۔ شریعت عقل کو بتاتی ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز نیکی ہے، اور انسان کی عقل استعمال انسان جب کرتا ہے تو نیکی بھی کر لیتا ہے اور برائی سے بچ بھی جاتا ہے۔ یہ عقل کی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب انسان جو ہے نا، وہ اللہ نے اس کو دو تصورات کے ساتھ پروان چلایا ہے، آسان لفظوں میں، ایک تصور ہے گناہ کا اور ایک تصور ہے نیکی کا۔ انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ تم نے نیکی کا کام کرنا ہے اور برائی سے یعنی گناہ سے بچنا ہے، یہ فطرت ہے انسان۔ بڑے سے بڑا گناہ گار، فاسق اور بہت اپنی زندگی ساری کی ساری گناہوں میں برباد کر دینے والا، کبھی نہ کبھی اس کو بھی جھٹکا لگ جاتا ہے کہ یار میں نے زندگی ساری برباد کر دی۔ یہ اصل میں اس کی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے، یہ فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے جو ہے وہ 3 نفسوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نفس امارہ کا ذکر کیا، نفس لوامہ کا ذکر کیا، نفس مطمئنہ کا ذکر کیا۔ اب نفس مطمئنہ تو وہ ہے کوئی انسان پاک صاف ستھری زندگی گزارے اور اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہو کے گزارے، جب وہ مرنے لگے تو اسے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی سزا سنائے۔ اس کے علاوہ 2 نفس ہیں، ایک نفس امارہ ہے اور ایک نفس لوامہ ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ نے پڑھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس امارہ برائی پہ راغب کرتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، اس کو جھنجھوڑتا ہے یار یہ کام کرو، چلو توبہ کر لینا بعد میں، یہ بڑا کوئی بات نہیں ہے تو گناہ کہیے لیکن تو اللہ بڑا مہربان ہے،
یہ نفس امارہ کی حرکتیں ہوتی ہیں، انسان کو برائی پہ راغب کرتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی پہ اکساتا ہے، اور ساتھ ہی اس کو تسلی بھی دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تم توبہ کر لینا، بخشش کر لینا، اللہ بخش دے گا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک نفس لوامہ ہے، عرف عام میں نا ہماری آج کی زبان میں جیسے ہم ضمیر کہتے ہیں نا، ضمیر یہ نفس لوامہ ہے، کہتے ہیں یار ابھی اس کا ضمیر زندہ ہے۔ یہ نفس لوامہ اصل میں انسان کو ابھارتا ہے اس بات پر کہ تم غلط کر رہے ہو، اندر سے اس کو کچوکے لگاتا ہے کہ یار غلطی کی ہے، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ اور نفس اور لوامہ سے آگے پھر نفس مطمئنہ کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اب یہ جو گناہ ہے نا، گناہ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر الاسم، گناہ کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدری کا، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے، یار لوگوں کو نہ پتہ لگ جائے، میں یہ کہا میری بیٹی کو نہ پتہ چل جائے، یار اس کو پتہ چل گیا تو وہ دکھانے قابل نہیں رہوں، یار میری بہن کو نہ کو بتا دے، میری ماں کو نہ کو بتا دے، میرے باپ کو نہ پتہ چل جائے۔ یہ لوگ سگریٹ پینے کے عادی لوگ ہیں نا، اپنے ماضی کو یاد کرے، شروع میں جب سگریٹ کا آغاز کیا تھا نا تو چپ کے پیتے تھے، انگلیوں میں چھپا کے پیتے تھے، اور کسی سے سائڈ پہ ہو کے پیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ فرمایا الاسم ما حاک فی صدری کا، گناہ وہ ہے جو تیرے ضمیر پہ کچوکا لگائے، تیرا ضمیر جس پہ تجھے خبردار کرے۔ لیکن حضرات ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کثرت گناہ اور تکرار گناہ کرتے چلے جانا اور بار بار کرتے چلے جانا، پھر یہ اس نفس لوامہ کو مار دیتا ہے، ضمیر مار دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانے انبیاء کی باتوں میں سے جو بات باقی آئی ہے نا، ہم تک پہنچی ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب تیرا ضمیر مر جائے، تیری حیا مر جائے تو جو نہیں چاہتا کرتا ہے۔ اب حیا جو ہے نا یہ ایک ضمیر کو بیدار کرنے والی چیز ہے، ضمیر کے ساتھ حیا کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ حیا ہے تو سارا کچھ ہی ہے، حیا نہیں ہے تو یاد رکھیے ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ بندہ ایک بار مثال دیتا ہوں، چوک میں کھڑا ہو کے پیشاب کرنے لگے نا تو پہلی بار لوگ بھی اسے کہیں گے یار انہوں نے یاد نہیں جلدی ہے، اور وہ بھی دل میں سوچے گا یار لوگ کیا کہیں گے، پھر دوسری بار کرے، پھر تیسری بار کرے، پھر چوتھی بار کرے، پانچویں بار چھٹی بار ایک وقت آئے گا لوگ بھی کہنا چھوڑ دیں گے، اس کو بھی احساس مر جائے گا، اس کو بھی احساس ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جب بندہ دکان میں بیٹھ کے پہلی بار ڈنڈی مارتا ہے نا کسی کے ساتھ تو اس کو جھٹکا ضرور لگتا ہے، پھر اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایسا عادی ہو جاتا ہے، ایسا اس کے دماغ میں آتا ہے، پھر اس کو مزہ ہی نہیں آتا جب تک وہ یہ بے ایمانی نہ کر لے اور گناہ نہ کر لے۔ اچھا پھر یہ بھی ہے گناہ جو ہے نا شروع میں بڑی نظر دیتا ہے، گناہ ہے نا بڑا اس کا مزہ آتا ہے، وہ کی ہے نا حرام خوری کی ہے نا، اپنا کسی کا وہ پیسے ملے ہیں کہیں سے تو جناب اس کو پھٹی لگائی ہے، اس کو داؤ لگایا تو بڑا مزہ آتا ہے، یار پھٹی لگی کمال ہو گیا، اسے 4 پیسے بند ہو گئے، بڑا دل کو اطمینان ہوتا ہے، بڑا اس کو جو ہے وہ احساس ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کو۔ لیکن آہستہ 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 یہ ہوتا ہے گناہ کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن گناہ پھر چھوٹتا نہیں، عادت بن جاتی ہے۔ جیسے کئی لوگ جھوٹ بولنے کی عادت ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بعد پھر وقت ایسا آتا ہے کہ بغیر وجہ کے جھوٹ بولتے ہیں، جہاں قطعاً ضرورت نہیں ہوتی نا، کوئی بھی ضرورت کہہ رہے جھوٹ تو ویسے بری بات ہے، کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے، لیکن کبھی بھی جہاں بالکل ضرورت نہیں ہے نا وہاں پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ گناہ کا احساس مر جاتا ہے، نفس لوامہ ختم ہو جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اس وقت۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ،
گناہ وہی کرتا ہے، گناہ بندہ جب کرتا ہے اس اندر بندے کو اللہ گناہ ہوا ہوتا ہے۔ اللہ حدیث میں آتا ہے جب چور چوری کرتے ہیں تو اس کا ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے، چوری کی حالت میں ایمان نکل جاتا ہے، جب چوری کی کیفیت سے باہر نکلتا ہے تو ایمان دوبارہ لوٹ آتا ہے اس کے اندر۔ اگر ایمان موجود ہے، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ماں کو میں نہ کروں، اس ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ایمان کا مطلب ہے اللہ نے تمہیں اس سے منع کیا، ایمان کا مطلب ہے اللہ نے جس سے روکا تو رکتا کیوں نہیں ہو، اگر وہ نہیں سے رکتا تو حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اسے نکل جاتا ہے۔ زانی حالت زنا میں ہوتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہے ایمان اسے نکل جاتا ہے، جب وہ یہاں سے فارغ ہوتا ہے پھر ایمان پلٹتا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اسے کم از کم ایک چوکا ضرور لگتا ہے، ایک جھٹکا ضرور لگتا ہے، یار میں نے بہت غلط کام کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو احساس ہے، یہ ایمان ہے، یہ گناہ جو ہے نا، یہ اللہ کی نافرمانی کا کام آہستہ 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 انسان کی ساری حصے جو ہے نا وہ مار دیتا ہے، پھر اس کو کوئی شے نہیں، اس کو بس یہی ہوتا ہے ادھر سے بھی ہاتھ مار لوں، ادھر سے بھی ہاتھ مار لوں، اس کو بھی لوٹ لوں، اس کو بھی لوٹ لوں، بہن کا بھی حق کھا لوں، بھائی کا بھی حق کھا لوں، فلاں بھی کام کر لوں، فلاں بھی گلی محلے کا حق کھا لوں۔ مجھے معاف کیجیے کہ ہماری گلیوں ہم دیکھیے کیسے حق کھاتے ہیں، ہماری دکان 10 فٹ میٹر سے خالی ہوتی ہے، 12 فٹ سامان ہم نے آگے سڑک پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ راستے کا حق مار رہے ہیں۔ ہمارے مکان کی حد کہاں ہوتی ہے اور ہماری دہلیز کی حد کہاں جاتی ہے، یہ ہم گلی کا راستے کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہ عام معاملات ہیں جن کو اب زمین میں چکا نا، اب یہ گناہ شمار ہی نہیں ہوتے، ایک ضرورت کے مطابق تھوڑا سا اپنا اس کو بنا لینا، اور ایک ضرورت سے آگے بڑھ کے صرف اپنی شو بنانے کے لیے، ٹور بنانے کے لیے، ضرورت سے زائد کی بھی چیز، یہ کیا ہے؟ بات وہ بھی غلط ہے، لیکن یہ تو بالحول اور کثرت کے ساتھ غلط ہے۔ اس ساری چیزوں کو تو گناہ کہتے ہیں، اور یہ جو گناہ ہوتا ہے نا، یہ اللہ اکبر، کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ہوتا کچھ نہیں ہے، ان کو ہوتا کچھ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہ اللہ کی نظر میں اگر یہ گناہ ہوتا تو ہمیں کیوں پوچھا جاتا۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيت الله يؤتي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، اگر تم دیکھو کسی بندے کو اللہ گناہوں کے باوجود اس کی چاہت پوری کر رہا ہے، جو وہ چاہتا ہے اس کو مل رہا ہے، الفاظ پہ غور کیجیے، میں جب تم دیکھو کوئی بندہ گناہوں کے باوجود اس کو اس کی چاہت مل رہی ہے، جو منہ سے نکالتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، جو اس کی خواہش کرتا ہے پوری ہو جاتی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا فإنما هو استدراج، تو یاد رکھو وہ اللہ کی مہلت پہ ہے، اب اس کو مہلت مل رہی ہے، مہلت مل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو اتنا ڈھیلا کر دیتے ہیں، اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے مہلت ملی ہوئی ہے، حالانکہ رسی ڈھیلی ہوتی ہے، اور وہ سر پٹ دوڑتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے عموماً دیکھا اگر گھروں میں جب ان کو جانور رکھتے ہیں تو ان کی رسی بندھی ہوتی ہے، ان کی گردن میں نا کچھ لمبی رسی ہوتی ہے، تو بعض اوقات وہ جانور جو ہے نا وہ دوڑتا ہوا آتا ہے، اپنے دل سمجھتا میں آزاد ہوں، لیکن دوڑتے دوڑتے جب اس کی رسی ختم ہو جاتی ہے نا تو یک لفظ اس کو جھٹکا لگتا ہے اور اس کی گردن نکل جاتی ہے۔ بس یہی نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ گنہگار کی رسی کو دراز کرتا ہے، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے، پکڑ بڑی سخت۔ پڑھیے قوم عاد کا قصہ، قوم سمود کا قصہ قرآن نے بیان کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھیے، اللہ پاک نے کیسے ان کو لمبی لمبی مہلتیں دی ہیں۔ فرعون کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 400 سال تک کبھی اس کو بخار نہیں ہوا، اس کے سر میں درد نہیں ہوا، اس نے ہمیں نہیں اپنے آپ کو بنا لیا تھا، کہتے تھے بنا دوں،
پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ نے اتنی رسی اس کی دراز کی اس کے سر میں بھی کبھی درد نہیں ہوا تھا. اور ایک قصہ شادیوں کے بارے میں بھی آتا ہے, اس کی صنعت کے بارے میں علماء بات کرتے ہیں, لیکن ہے بڑا عبرت انگیز کہ ایک میاں بیوی تھے, بیوی بہت خدمت گزار تھی, بڑی شوہر کی فرمانبردار تھی. تو ایک دن شوہر بہت خوش ہوا, اس نے کہا آج مانگو مجھ سے کیا مانگو, تو نے بڑا مجھے راضی کیا ہے, تو نے کمال خدمت کی ہے, سوال کرو کیا مانگتی ہو مجھ سے. انہوں نے کہا دفعہ کرے رہنے دے, میں خدمت کر رہی ہوں. انہوں نے اصرار کیا. تو خاتون کہنے لگی اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو مجھے طلاق دے دیں. اس کو تو پاؤں کرے زمین میں, کیونکہ اس سے لگی بندی میں تم پہ خوش پڑا ہوں اور میں تجھے خوشی کے ساتھ کوئی چیز دینا چاہتا ہوں, تو نے مجھے جدائی مانگی, طلاق مانگی. دیکھیں آپ نے وعدہ کیا تھا میں دوں گا, تو میں نے تو نہیں مانگا تھا, میں نے تو کچھ نہیں مطالبہ کیا تھا, آپ نے مجھے کہا کہ مانگو میں دیتا ہوں, اب آپ مجھے دیں. کہنے لگا اللہ کی بندی رک جاؤ, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتا ہوں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں گے تو میں قربان جاؤں. وہ صحابی باہر نکلے, تھوڑی دور گئے, پاؤں رفتہ کسی گڑھے میں گرا, ہڈی ٹوٹ گئی پاؤں کی, تھوڑا سا سسکی نکلی, آواز نکلی, لوگوں نے اٹھایا گھر پہنچایا. تو گھر میں یہ بیوی تیمارداری کرنے لگی, بولی گئی کہ یہ میں نے سے کچھ مانگا تھا. تو ایک دن خود کہنے لگی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا نہیں سکا, تو اللہ کے رسول کو یہاں بلا رہے ہیں تمہارا مسئلہ کے لیے. نہیں, اب مجھے طلاق نہیں چاہیے. بڑے حیران ہوئے کہ تیرے دماغ کی سمجھ نہیں آتی, کیسی عجیب عورت. اور اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں نے جب سے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے, میں نے آپ کو کبھی کسی آزمائش اور تکلیف میں نہیں دیکھا. آپ کو کبھی بخار نہیں ہوا, آپ کی کبھی طبیعت خراب نہیں ہوئی, میں نے کبھی, مجھے یہ لگا کہ پتہ نہیں آپ کا اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں ہے, تو مجھے تو آپ کے ایمان کا شک پڑا تھا, اس لیے میں نے طلاق مانگی تھی. آپ کو چوٹ لگی ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے, کوئی ایسی بات نہیں. تو عرض کر رہا ہوں اللہ رسی ڈھیلی کرتا ہے, اتنی رسی ڈھیلی کرتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا اب پاٹے خاں بن گیا ہوں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ, اس سب کو مہلت پہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. گناہوں میں لچڑے ہوئے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اچانک اللہ کی گرفت میں آ جائیں. اور گنہگار کا دل بڑا سخت ہوتا ہے. قرآن نے بیان کیا, اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, وعدوں کو توڑ دینے کے سبب, انہوں نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے ان کو توڑ دینے کے سبب لعناہم, ایک تو ہم نے ان پر لعنت کی, وجعلنا قلوبہم قاسیہ, دوسرا ہم نے ان کے دلوں کو پتھر کر دیا, سخت کر دیا ان کے دلوں کو. دل پتھر ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو نہیں آتے, حالانکہ آنسو نرم دلی کی علامت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا نا, تو آپ نے بیٹے کو گود میں اٹھایا تو آنکھوں سے چم آنسو برس رہے تھے. پیچھے سے ابھی کریں گے اللہ اللہ کے پیغمبر ہمیں آپ فرماتے ہیں صبر کریں, خود رو رہے ہیں. تو فرمایا یہ آنسو تو دل کی نرمی کی علامت ہے. میرے سینے میں بھی پتھر کا ٹکڑا نہیں ہے, دل ہے دھڑکتا ہوا. میرا بیٹا مجھ سے جدا ہوا, میں غمزدہ ہوں اس کی جدائی پہ, اور یہ میری غمگینی کی علامت ہے, میرے دل کی نرمی کی علامت ہے یہ آنسو. گناہگار بندے کو آنسو ہی نہیں آتے, وہ روتا ہی نہیں آنسو, اس کو توجہ ہی نہیں ہوتی, دل سخت ہو چکا ہوتا ہے گناہ کر کے. کبھی کبھی نا اپنے دل کو آزمایا کریں, تنہائی میں بیٹھ کے رب کے سامنے ہاتھ اٹھایا کریں اور دیکھا کریں, گناہوں کو یاد کر کے آنسو نکلتے ہیں, آنکھیں نمناک ہوتی ہیں. کبھی کبھی آزما لیا کریں اپنے آپ کو, اپنے ضمیر کو دائرے میں, نہ کسی کو بتائیں, نہ آپ کسی کے جج نہیں ہیں. آپ کو کسی کے, میں نے اس کو کبھی روتے نہیں دیکھا, بھائی آپ کون ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ تو نہیں روتا ہو اللہ کے سامنے. میں تو اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ہم خود مل کے اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے کبھی اپنے ایمان کو چانچا کریں, دیکھا کریں ہماری آنکھوں سے کتنے آنسو بہتے ہیں یا نہیں بہتے. آنسو رقت قلبی کی علامت ہے. اللہ اکبر. اور یہ گناہ جو ہے نا
گناہ معاف ہو جاتے ہیں آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ. تو بندہ اللہ کے سامنے رونے لگ جائے نا. حدیث میں آتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا اس دن جس دن دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اکیلا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑے رو پڑے ہو. اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ اپنا سایہ نصیب کرے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما. تو یہ رقت قلبی جو ہے یہ شدت قلبی اور قسوت قلبی گناہوں کے سبب ہوتی ہے. اور اپنے دل کو نرمی جو ہے نا وہ نیکی کرنے سے، گناہ پہ شرمندہ ہونے سے دل نرم ہوتا ہے. جب دل نرم ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے قوموں کی تباہی کا سبب ذکر کیا ہے. قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں، کیسے تباہ ہوتی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. سورہ بنی اسرائیل 15 پارے میں اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اس قوم کے گناہ ہوتے ہیں اور اللہ پاک اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، تو اس قوم کے جو اکابر اور بڑے ہوتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات آتی ہے فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس میں گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ گناہ کرنا شروع کرتے ہیں فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، تو ان پر اللہ کا حکم ثابت ہو جاتا ہے فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. آج دیکھیے ہماری قوم پہ عذاب آئے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے معاشی پریشانیاں، عدم استحکام، سیاسی طور پہ ہم تباہ حال ہیں، اور پورے بے شمار مسائل ہونے کے باوجود ہم دنیا میں عزت کا ٹکا ہماری عزت نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے جو اکابر ہیں نا وہ گناہوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہمارے وفاقی وزراء سرعام بے حیائی کرنے کو پروموٹ کرتے ہیں. ان کا نام لے کے کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے، جن بچوں نے کالج میں کھڑے ہو کے، چوک میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے گلے ملے ہیں اور خوشی منائی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یہ محبت کے پیام پر ہے. یہ ہمارے وزراء یہ کہتے ہیں. جب وزراء یہ کہیں تو قرآن کی اس آیت کو یاد کیا کریں امرنا مترفیہا وفسقوا فیہا. ہم اس کے بڑوں کو، ان کے جو سرمایہ دار ہوتے ہیں ان میں ہم ان کو حکم دیتے ہیں وہ زمین پہ فساد کرنا، نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. مسجدوں کے احاطوں میں ناچ اور گانے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تالیاں بجائی جاتی ہیں، پھر ان کے لیے دلیلیں دی جاتی ہیں. اور بڑے تو بڑے، وہ تو وزراء ہے نا، مجھے معاف کیجیے گا ہم خود ایسے ہی کرتے ہیں. مسجد کے دروازے پر ہمارے بیٹے کی منگنی، شادی، منگ اور ولیمے کے موقع پر، اس کی مہندی کے موقع پر مسجد کے دروازے پر ڈھول اور باجے اور گانے اور ناچ بجائے جاتے ہیں. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، قرآن کیا ہے؟ وہ گانا بجانا جس کے لیے پہلے پیغمبر نے فرمایا میں آلات مزامیر توڑنے کے لیے آیا ہوں. کبھی آپ گزر رہے ہوتے تھے تو کہیں سے ڈھول کی آواز آ جاتی، کانوں میں انگلیاں دے لیتے. جس سے پیارے پیغمبر اتنی نفرت کریں وہ ہماری خوشی کے اظہار کا باعث ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ، اس موقع پر اپنی بیٹیوں کو نچواتے ہیں، اپنے بیٹوں کو نچواتے ہیں، غیر محرم موویاں بنا لیتے ہیں. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناها تدمیرا. قرآن کہتا ہے، قرآن کی بات ہے. پھر اس قوم کے جو سرمایہ دار اور کھاتے پیتے لوگ ہیں نا، ان کو اللہ کی طرف سے یہ عذاب ان پر ہوتا ہے. اللہ سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں موڑ دیتا ہوں، کرو اور گناہ کرو. گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، پیدل پہ گناہ کرتے ہیں، پیدل پہ. یہ تو پچھلی 8 مارچ کو جو ہوا ہے عورت مارچ اسلام آباد میں، کراچی میں اور دیگر شہروں میں، وہاں پہ جو نعرے لگائے گئے، وہاں پہ جو بات کی گئی،
وہاں پہ جو نیریٹو دیا گیا، وہاں پر جو اپنے جذبات کا علاج کیا گیا، ہم سمجھ کرتے ہیں کہ یہ عورت کے حقوق کا مطالبہ کرے گی، عورت کو وراثت میں حق دیا جائے گا۔ کسی نے مطالبہ نہیں کیا کہ عورت کو وراثت میں حق دو، کسی نے اس میں یہ مطالبہ نہیں کیا کہ عورت کو تعلیم کا حق دو، کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ عورت کو عزت دو، معاشرے میں عزت دو۔ مطالبہ کیا تو یہ کہ عورت کو کپڑے اتارنے کی آزادی دو، مطالبہ کیا تو یہ کہ عورت کو آزاد کر دو، ماں باپ سے آزاد کر دو، شریعت سے آزاد کر دو، گھر سے آزاد کر دو، خاندان سے آزاد کر دو، پھر تباہی نہ ہو قوم کی طور کا۔ اور حکمرانوں نے، اور یہ ایک پارٹی نہیں، ساری پارٹیوں میں ایسے گندے ہندے موجود ہیں ہر دور میں۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی بندہ مختلف پارٹیوں میں جس کی حکومت آتی ہے اس پہ چلا جاتا ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا موڑا ہوتا ہے وہ، اور وہ اس میں جا کے اپنا ایجنڈا ہی آگے وہ پیش کرتا رہتا ہے۔ اور ہماری قوم اس کو بھول جاتی ہے۔ امرنا مترفیہا، اللہ نے فرمایا اذا اردنا ان نہلک قریۃ، جب ہم کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو امرنا مترفیہا، ہم اس کے سرمایہ داروں کو، خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، وہ اس میں فسق کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، بغاوتیں کرتے ہیں، فحق علیہا القول، پھر اس قوم پر عذاب کا حکم ثابت ہو جاتا ہے، فدمرناہا تدمیرا، تباہ کر دیتے ہیں اس کو۔ ہماری شادی اور بیاہ اللہ کی نافرمانی کے بغیر ہوتے ہی نہیں۔ ہماری خوشی کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، الا من شاء اللہ، خوشی کی بنیاد دو چیزوں پر، اللہ کی بغاوت پر اور اللہ کی مخلوق کو اذیت دینے پر۔ ہم اذیت دیتے ہیں اللہ کی مخلوق کو، ہم خوشی مناتے ہیں اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کر کے۔ ساری شادی کی تقریب میں نا سوائے ایک نکاح پڑھنے کے اور کوئی اسلامی کام نہیں ہوتا ہے، الا من شاء اللہ۔ ایک نکاح کا معاملہ ہوتا ہے، بس وہ کہتے ہیں وہ آ جائیں جی آپ پڑھا رہے ہیں۔ حضرات یہ گناہیں جو ہے نا، یہ گناہ جو ہے یہ انسان کو مار ڈالتے ہیں، انسان زندہ ہو کے مرا ہوا ہوتا ہے۔ گناہوں کی نحوست اللہ اکبر احساس کو مار دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، مومن کی شان کیا ہے، مومن کی، جو مومن ہوتا ہے نا اللہ کو ماننے والوں کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبا کانہ قائد تحت جبل، مومن گناہ کو، مومن کا انداز ہوتا ہے نا، وہ گناہ کے بارے میں اس کا تصور یہ ہے کہ کانہ قائد تحت جبل، وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے، یخاف ان یقع علیہ، ڈر ہے کہ پہاڑ کی وہ چٹان اس کے اوپر آ جائے۔ ایک گناہ، مومن کی شان یہ ہے، مومن گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے اور ڈرتا ہے یہ مجھ پر آ نہ گرے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے اس کی وجہ سے مجھ پر۔ اور اس کے مقابلے میں جو فاجر ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرْجُرَا ذُنُوبَهُ كَسُفَابٍ، میں جو فاجر جس کو فجور میں مبتلا بنتا ہے نا، گناہ گار، اس کی نظر میں گناہ کی اہمیت ایک مکھی جتنی ہوتی ہے، ہاتھ مار کے اڑا دیتا ہے، بس وہ سمجھتا ہے گناہ اتنا تھا، یہ ہاتھ مارو اڑ جائے گا، یہ ختم۔ آج دیکھ لیجیے یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہی کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی نا، وہ آج لے کے آج بھی ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اب گناہ ہمیں گناہ لگتا ہی نہیں، گناہ کی نحوست کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں یار تو بڑا منحوس ہے، بندے کو منحوس کیا دیتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ خلقت بیدی، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں منحوس ہے۔ اپنے عمل پہ غور نہیں کرتے، کسی کے عمل پہ غور نہیں کرتے کہ نحوست کا باعث یہ عمل ہے، جھوٹ بولنا نحوست کا باعث ہے، کم توڑنا نحوست کا باعث ہے، اس سے نحوست ہوتی ہے۔ ہمیں یہ تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کم توڑنا، کم ماپنا اور جناب ملاوٹ کر کے بیچنا، کسی بھی چیز میں ملاوٹ کر کے بیچنا، ہم کہتے ہیں یہ نہیں، یہ ٹھیک ہے سارا، بس بندہ منحوس ہے۔ یہ تباہی ہے حضور ہماری۔
اللہ نے ہمیں کہا تھا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ایمان ختم ہو گیا نا۔ پھر کیا ہوا؟ فانساہم انفسہم، سزا ان کو یہ ملی کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، اپنی عظمت، اپنی رفعت، اپنے مقام، اپنی شان اور اپنے مقام کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا 4 قسمیں کھانے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں اٹھائے، کہا کہ اللہ نے انسان کو سب سے بہترین بنایا، اور انسان یہ بھولا ہوا ہے، کسی مٹی میں جا سجدہ کرتا ہے، کسی قبر کو جا خدا بناتا ہے، کسی طاقت والے کے سامنے جھک جاتا ہے، کسی کے جناب کسی کے سامنے کو کسی انداز میں سب کو اپنا خدا بنایا، خود غلام بنا ہوا ہے۔ اللہ نے تو آزاد پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں اپنی غلامی کے لیے بنایا ہے۔ جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھکو، زمین نیاز جھکانی ہے تو بے نیاز کے سامنے جھکاؤ، دست طرف پھیلانا ہے تو رب العزت کے سامنے پھیلاؤ، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، سبحان اللہ، بالکل پاک ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے اس کے اندر، وہ سب کچھ دینے پہ قادر ہے، اس کے سامنے جاتے نہیں، اس کو منانے کے لیے کبھی کسی کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے۔ حضرات غور کیجیے اس بات پہ، یہ دعا جو ہمارے کہاں چالی صرف یہ نہیں ہوتی کہ بارش نہیں ہو رہی اور فلاں نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہاں چالی کی تعریف فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہاں چالی یہ ہے کہ بارش ہو، بارشیں ہو، بڑی ہو، فصل بھی بڑی آئے، پیسہ بھی بڑا آئے، لیکن برکت نہ ہو، اس کو کہاں چالی کہتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بینک بیلنس چیک کر کے دیکھ لیں، ایک طرف دولت و امارت کے انبار ہیں، ایک طرف غربت و افلاس کے گھڑے میں گرے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ جو درمیان والا طبقہ تھا نا، دونوں کے درمیان جو پل کا کردار ہوا کرتا تھا، ایسا ایسا وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے میرا تو مشاہدہ ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے جن علاقوں میں بہت پوش علاقے ہیں نا، بہت دولت ہے، جن علاقوں میں بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، وہاں کی مسجدیں آباد ہیں، اور جہاں غریب آباد ہے نا، بڑے غربت کا دے ہے جہاں پہ، وہاں کی مسجدیں آباد ہیں، 200 250 بچہ وہاں پہ آج بھی پڑھتا ہے مسجدوں میں، جو غریب آباد غریب محلے ہیں۔ لیکن جو درمیانے طبقے کے ہیں وہاں پہ کلاسیں نہیں ہوتی ہیں، اب کلاس ختم ہو چکی ہے، لوگ اپنے بچوں کو مسجدوں میں نہیں بھیجتے، توہین ہوتی ہے ان کی، احساس ہی نہیں کرتے، خود دھوئے رہتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا، بچوں کو فکر نہیں ہے کہ بچوں کا ایمان باقی ہے کہ نہیں باقی ہے۔ اور یہی سب سے بڑا طبقہ ہوتا ہے معاشرے کا، غریب بھی کم ہوتے ہیں، امیر بھی کم ہوتے ہیں، سب سے بڑا طبقہ تقریباً 70% یہ درمیانہ طبقہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں۔ آج یہ ختم ہو رہا ہے، کیوں؟ یہ قحط سالی ہے، قحط الرجال ہے، ہمارا لیڈر نہیں مل رہا جو ہمارے مسائل کو سمجھے، ہمارے درد کو سمجھے، اپنی اپنی ذات کے حصار میں سارے گھومے ہوئے ہیں۔ ہر حاکم سمجھتا ہے میں نہ ہوا تو ملک باقی نہیں رہے گا، ہر سیاستدان، ہر لیڈر یہ سمجھتا ہے میں نہ رہا تو ملک نہیں رہے گا، حالانکہ ان سے پہلے کتنے لوگ جا چکے جو یہی کہتے تھے میں نہ رہا تو ملک نہیں رہے گا، وہ جا چکے ہیں، ملک باقی ہے، یہ بھی چلے جائیں گے، ملک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن کبھی کبھی اللہ ملکوں کو بھی ختم کر دیتا ہے جب ملکوں کی عوام ہی اس راستے پر چل پڑے جو اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کا راستہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سبا ہستی سے مٹا دیتا ہے، جائیے قومیں آپ کے آثار ڈھونڈیے، قوم سمود کے آثار ڈھونڈیے، کبھی موقع ملے تو اس ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں بار مردار، وہاں جا کے کھڑے ہو کے دیکھیے گا، یہاں ایک قوم بسا کرتی تھی جن کو اللہ نے زمین سمیت آسمانوں میں اٹھایا کہ قدسیوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، وہاں سے اللہ نے زمین کو پلٹایا اور نشان زدہ پتھر مقرر کیے جو ہر ایک ظالم پہ چلتے تھے، اور وہ نیچے اس زمین کے ٹکڑے میں آگے گرے ہیں۔ قوم لوط کا ذکر کر رہا ہوں، کہاں ہے وہ ساری قوم؟ وہ بھی کہتے تھے ہمارے بغیر نظام نہیں چلتا، دنیا کا نظام ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نہ رہے تو دنیا نہیں رہتی ہے۔
حالانکہ یہ کہنے والے جانتے بھی ہیں ان کی عمر کتنے چھوٹے ٹکڑے پہ ہے نا، دنیا کتنی وسیع ہے، اور ہر روز اس سلطنت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی۔ آقا نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی، مگر ان کو نہیں ملے گی جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ اب اعلانیہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ چوک میں کھڑے ہو کے گناہ کرنا، سر عام جھوٹ بولنا، کسی کا حق مارنا، پھر عدالتوں میں جا کے اس کو ثابت کرنا۔ ضمیر کہتا ہے حق مارا ہوا ہے، لیکن عدالت میں کھڑا کہتا ہے نہیں مارا، میرا حق ہے۔ جب اعلانیہ گناہ ہو جائے، دوسرا اس کا ترجمہ یہ کیا ہوا ہے، اعلانیہ گناہ حدیث میں بھی آتا ہے، بندہ رات کو گناہ کرے، اللہ نے پردہ ڈالا، اس کو چوک میں کھڑا ہے کہ رات میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ بندہ دن میں گناہ کرے، رات تک اللہ پردہ ڈالے رکھے اس پر، یہ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ رات تک وہ چھپائے، اللہ اس کا گناہ چھپائے، لیکن رات پڑتے ہی وہ لوگوں کو بتانے لگے میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ کام کیا، سرعام اقرار کرے۔ فرمایا میری ساری امت کو معافی ہو جائے گی، ان لوگوں کو معافی نہیں ہوگی۔ اللہ ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے تو کہیں ہم ان میں شامل ہو جائیں، کہیں ہمارا یہی حال تو نہیں ہے؟ رات کی تاریکی میں کیا ہوا گناہ جس پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا، ہم نے اگلے دن خود چوک میں کھڑے ہو کے ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ ہم نے یہ گناہ کیا۔ کیا ایسا نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے یہ جو گناہ ہے نا، یہ دلوں کو کالا کر دیتے ہیں، سیاہ کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ، کوئی بندہ جب ایک خطا کرتا ہے نا، نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، اس کے دل پر ایک کالا نشان لگ جاتا ہے، ایک کالا نشان لگ جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ انْتَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، جب وہ اسے رک جائے، استغفار کرے اور رجوع کر لے، نہ کرنے کا عزم کر لے، فرمایا سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اس نقطے سے۔ لیکن وَإِنْ عَادَ، اور اگر وہ دوبارہ وہی کام کرے، وَزِيدَ فِيهَا، اور وہ بار بار اس میں بڑھتا چلا جائے، حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ، یہاں تک کہ وہ اس کے دل پر غالب آ جائے گا نقطہ کالا، ایک لگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، حتیٰ کہ دل کالا ہو گیا۔ فرمایا وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ، یہ وہ ران ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے کہا قرآن مجید میں ان کے دلوں پر ایک زنگ لگ گیا ہے۔ فرمایا یہ زنگ ہے، یہ دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی گناہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، ایک گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، پھر چوتھا کرتا ہے، ایک تو دل کالا ہو جاتا ہے اور دوسرا اس سے بے حیائی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب دیکھیے شیطان نے جو سب سے پہلا حربہ اختیار کیا نا سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا کو، سب سے پہلا حربہ جو کیا وہ کیا تھا؟ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے مائی حوا اور بابا آدم دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، لیبدی لہما ما وری سوآتہما، کیا ہے؟ لیبدی لہما ما وری، اللہ اکبر۔ ہمارے شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ اللہ نے جو ان کے لیے چھپایا ہوا ہے ان کی شرمگاہوں میں سے اس کو ظاہر کر دے، ننگا کر دے ایک دوسرے کے سامنے۔ شیطان یہ چاہتا ہے، اور آج اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری قوم کو معاف کر دے، ہم سب کو اللہ معاف فرما۔ آج یہی کچھ نہیں، فلموں میں کیا ہو رہا ہے، ڈراموں میں کیا ہو رہا ہے، ٹی وی چینلوں میں کیا ہو رہا ہے، وہ جو اینکر نیوز اینکر بن کے بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ کیا ہو، کون ان کو اس طرح کر کے بٹھاتا ہے؟ ایک اینکر کی داستان میں نے پڑھی ہوئی ہے جس نے کہا میں جس کے پاس جاتی تھی مجھے کام میں اینکرنگ کر سکتی ہوں، مجھے سکھائیے، تو ان کا پہلا مطالبہ ہی ہوتا تھا تمہیں سر کا دوپٹہ بھی اتارنا ہوگا، جسم کے نشیب و فرات لوگوں کو دکھانے ہوں گے، پھر تمہیں یہاں پہ سیٹ پہ بٹھایا جائے۔ یہ تو حال ہے ہمارا۔
شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم ننگے ہو جاؤ ایک دوسرے کے سامنے، عورت مارچ والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم ننگے ہو جاؤ ایک دوسرے کے سامنے، اور مجرا بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم ننگے ہو جاؤ ایک دوسرے کے سامنے۔ حالانکہ یہ کام تو شیطان کا تفوش کرتا ہے، اللہ کا شیطان نے ان کے درمیان وسوسہ ڈالا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، یہ جو گناہ ہے نا، یہ انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ گناہوں کے اثرات بہت ہوتے ہیں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا، جن کو ہم چھوٹے چھوٹے سمجھتے ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے۔ میں آپ سے عرض کروں، کبھی تنہا، میں نے پہلے بھی خطبے میں بات کی ہے، جو بات میں ان کے لیے دہرا رہا ہوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے نا اپنے دل کو ٹٹولا کرے۔ اگر تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنکھیں نم ہوتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہیں نہ ہوتی تو دل گناہ کر کے پتھر ہو چکا، اس کا علاج کر لے، ابھی علاج کر لے اس کا، پھر معاملات درست ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔